الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو عاشقان قرآن پر. خوشبو قرآن کے ساتھ اپنے وجود، اپنے گھر اور اپنی فیملی کو نورانی اور معطر کرتے ہوئے ہم سورہ ملک سے مستفید ہو رہے ہیں، جو سورہ شفاعت کرنے والی سورہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سورہ ملک کے ذریعے ملکی صفات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس قادر، اس مالک، مہربان، غفور الرحیم رب سے متصل ہو کر حسین سے حسین تر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سورہ ملک کی پہلی آیت اور پہلی صفت کو ہم نے حاصل کیا تھا اور اپنی روح میں جذب کیا تھا کہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے. گزشتہ نشست میں جیسے کہ ہم نے پڑھا اور تلاوت کی تھی کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے پہلی آیت میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ خدا جو بابرکت ہے، تبارک ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان بھی بابرکت بن جائے. خدا کہہ رہا ہے انسان یو آر اینڈ لیس، نہ ختم ہونے والا. کیا مراد اس سے؟ کہ میں اس روح کا نام ہوں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سے نسبت دی. اللہ تبارک ہے، میں بھی بابرکت بن جاؤں. بابرکت کہ اگر انسان اس راستے پر چلے. کون سا راستہ؟ وہ صراط مستقیم، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہداء معصومین علیہ السلام کے راستے کو اپنائے. تو خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں برکت بنا دوں گا. تم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناؤ، سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپناؤ، سیرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا کر کوثری بن کر ایسے بابرکت بن جاؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہارا نام جو ہے وہ اس دنیا میں زندہ رہے گا اور آخرت میں تمہیں بلند اور بالا مقام ملے گا. اور جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اگر مر بھی جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے گریا کریں. تم ایسے بابرکت ہو جاؤ کہ لوگ تمہاری نور سے، تمہاری روشنی سے مستفید ہوں. زیارت عاشورہ میں ہم سلام کرتے ہیں نا کس طرح کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے خداوند متعال کے ذکر کو بلند کیا تو خدا نے ان کو ایسا بابرکت بنایا کہ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہر شب جمعہ ان پر سلام کرتے ہیں. تو تبارک یعنی بابرکت. تو یہ پہلی ملکی صفت ہے جس کو ہم اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سکون کا باعث بنائیں گے اور بابرکت بنائیں گے. دوسری صفت کیا ہے؟ احسن عملا، جو ہماری زندگی کا پرپس ہے، مقصد ہے. ہم سب اکثر بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی جو ہے تسبیح، اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو تو تمہارے جنت میں باغات ہوں گے. تو ایک شخص کہنے لگا میرے تو بہت سارے باغات ہوں گے کیونکہ میں تو بہت زیادہ یہ ذکر کرتا ہوں اور بہت نیک اعمال انجام دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک باغات ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے آگ بھیجو اور ان کو وہ جلا کر راکھ کر دے. یعنی آگ سے مراد کیا ہے؟ گناہ نہ بھیجنا جو ان کو جلا کر راکھ کر دے. تو احسن عمل وہ عمل کہ جسے خداوند متعال پسند کرے، قبول کرے. ہماری سوچیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ نیک عمل انجام دے رہے ہیں. ایک خوفناک روایت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنے کم عمل قبول ہوتے ہیں، ہماری ہی وجہ سے ان کو نہیں بتایا گیا، سیکرٹ رکھا گیا، اگر بتا دیا جائے تو وہ نا امید ہو جائیں گے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہم فوکس ہو اپنی نیت پر کہ نیت انسان کی خالص ہونا چاہیے. دوسری صفت کیا ہے؟ کیا اپنانی چاہیے کہ ہمیں اپنی نیت کو خالص پیور رکھنا ہے، بلند و بالا رکھنا ہے. تیسری صفت جو 5ویں آیت میں ہے، اور وہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ 5ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.
اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا، مزین کیا۔ خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی عزیزاً جو جنت ہے اللہ نے اس کو مصابیح جو ہے بنایا، حسین بنایا۔ یعنی مصابیح کے بارے میں یوں بتایا جاتا ہے کہ صبح سے لیا گیا ہے، صبح یعنی روشن، اسی سے مصباح لیا گیا، یعنی جو چیز روشن کرتی ہے تو اس کو مصابیح کہا جاتا ہے۔ مصابیح چراغ بھی ہے، زینت بھی ہے، اس سے شیاطین کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان رجم سے نابود ہو جاتے ہیں، یعنی شیطان ویک ہیں، شکست پذیر ہیں۔ قدرت اور بادشاہت اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو آسمان، طبقات، زینت، چراغ، رجم، حسین اور زیبا توحید کے درس ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب تر لے جا رہے ہیں۔ تو تیسری صفت ہم نے، جیسے کہ ہم نے ظاہری ترجمہ دیکھا جو 5ویں آیت میں، کہ خدا نے آسمان کو مزین کیا اور راستہ کیا مصابیح سے، میں آپ کو اس حدیث کی جانب لے جاتی ہوں کہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اطہر کو خداوند متعال نے کس حدیث سے مزین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان میں لکھا ہوا دیکھا الحسین مصباح الہدی۔ تو مولا حسین علیہ السلام قرآن ناطق، قرآن صامد، ان دلوں کے مصابیح ہیں، ہم کو نور دیتے ہیں۔ عزیزاً جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ بے نور ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے اس کا کیسے مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح چمک رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے زمین والوں کے لیے چاند و سورج چمکتے ہیں۔ تو تمہارے قلوب کی زینت ایمان ہے، قرآن ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، اپنے دل کے آسمان کو اعمال صالحہ سے مزین کرو، یہ تیسری صفت ہے۔ اور جیسے کہ امام عصر علیہ السلام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یوسف زہرا فرماتے ہیں کہ میرے لیے باعث فخر و زینت بن جاؤ۔ لہٰذا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آسمان جس میں پروردگار عالم نے مصابیح بنایا ہے، اسی آسمان میں کچھ ایسے ستارے ہیں جو رجم کرتے ہیں، دور کرتے ہیں شیاطین کو۔ تو یہ بہت بڑا ایک پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنی بری عادتوں کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عزیزان چھٹی آیت کی طرف میں آپ کو لے کر چلتی ہوں کہ چھٹی آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہوں گے، گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے، اس دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں گے، تو خدا کہہ رہا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو عزیزاً آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرماتے ہوئے ہمارے قلب کو، ہمارے قلوب کو نورانی اور قرآنی بنا دے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔